خود غرض مطلبی لوگ، مفاد پرست لوگ، سیلفش لوگ، لالچی لوگ، جھوٹے لوگ، بات بات پہ قسمیں کھانے والے لوگ، بے عمل لوگ، آپ کے سامنے دوسروں کی بات کرنے والے لوگ، چگلی شکوے شکایت کرنے والے لوگ، ہمیشہ رب سے اور دنیا والوں سے شکایت کرنے والے لوگ، اپنی غربت کا رونا رونے والے لوگ، اپنی دکھ کی گٹھڑیاں سب کے سامنے کھولنے والے لوگ، ان کی نظریں آپ کے اوپر اور آپ کے مال کے اوپر رکھنے والے لوگ، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو غریب، مظلوم، بے بس، لاچار، بے مددگار، غریب، مسکین کہنے والے لوگ، یہ سب معاشرتی خامی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے، یہ آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خود غرض مطلبی لوگوں سے بچیے۔ بہترین طریقہ ہے سب سے پہلے خود غرض مت بنیے۔ میں اگر خود غرض مطلبی نہیں بنوں گا، واللہ نظام فطرت ہے، نظام قدرت ہے کہ مجھے بھی خود غرض مطلبی لوگ نہیں ملیں گے، اور جو ہی ملیں گے ہمیں وہ لوگ اللہ پہچنوا دے گا۔ یہ بات آزمودہ ہے۔ خود غرض مطلبی لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خود غرض مطلبی لوگ شاطر ہوتے ہیں، غرض کے علاوہ وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتے۔ جو ہی ان کو رابطہ اگر وہ کرنے لگے، آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہاں پہ سم تھنگ رانگ، کچھ نہ کچھ آگے چل کر بات کھلے گی۔ اس سے پہلے کہ بات کھلے، آپ اپنی ثروت کا اس کو ہرگز احساس نہ دلائیں۔ وہ آپ کی تعریف کریں، آپ فوراً ٹیلی فون کو بند کر دیں۔ نیکی کرنے میں پہل کیجیے۔ نیکی سلامتی ہے۔ نیکی ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر خاتمے سے ختم کرتی ہے۔ گناہ، ثواب، نیکی، بدی، اچھائی، برائی، کام، سستی، جنت، جہنم، دوست، دشمن، مشقت، عمل، کبھی تھوڑے سے مزے کے خاطر گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔ کبھی تھوڑے سے مشقت کے خاطر، کبھی تھوڑی سی مشقت کے خاطر، مشقت کے خوف سے عمل نہیں چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی مگر عمل باقی رہ جائے گا۔ کبھی گناہ نہ کرنا مزے کے خاطر، کیونکہ گناہ ختم ہو جائے گی، بٹ گناہ کرنے کے یہ مزے ختم ہو جائیں گے مگر عمل باقی رہے گا۔ قبر سے قیامت تک، جہنم کی آگ تک یہ گناہ ہمیں چھوڑ آئے گا۔ اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے۔ غریبوں میں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، غریب رشتہ دار آپ کے پیسے کے، آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں۔ سب سے پہلے آپ پر آپ کے رشتہ داروں کا حق، آپ کے بال بچوں کے بعد، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن کے بعد جو سب سے پہلا جس کا حق آپ پر ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے، ان سے غفلت مت برتیے، مگر اللہ کے خاطر۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو ہمیشہ استوار رکھیے۔ ایک طرفہ تعلقات، لیکن اچھے تعلقات آپ کی طرف سے ہو۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں کون ضرورت مند ہے اور کون ٹھگ باز، اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی غربت کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائیے۔